بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ نمبر 1 اسحاق بن حیوہ حضرمی، نمبر 2 اخنس بن مرثد، نمبر 3 حکیم بن طفیل، نمبر 4 عمر بن صبی، نمبر 5 رجا بن منقذ، نمبر 6 سالم بن خسیمہ، نمبر 7 صالح بن وہب، نمبر 8 واخص بن نعم، نمبر 9 ہانی بن ثبیت حضرمی، نمبر 10 اسید بن مالک۔ یہی وہ ملعون ہیں جنہوں نے ابن زیاد کے دربار میں اپنے کارنامے پر ناز کرتے ہوئے کہا تھا، ہم وہ ہیں جنہوں نے امام مظلوم علیہ السلام کے سینے اور پشت کو پامال کر کے کچل ڈالا اور 7 سموں والے تیز رو گھوڑے ان کے بدن پر دوڑائے، اور مروی ہے کہ یہ 10 ملعون حرامزادے اولاد زنا تھے۔ زہیر بن کین کی عورت نے اپنے غلام کو کفن دیا کہ جا کر زہیر کو پہنا دے۔ جب غلام قتل گاہ میں آیا تو امام مظلوم علیہ السلام کی لاش کو خاک کربلا پر اڑیاں دیکھ کر کہنے لگا، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، فرزند رسول کا بدن بے کفن ہو۔ پس وہ کفن امام علیہ السلام کو پہنا دیا اور واپس جا کر زہیر کے لیے دوسرا کفن لایا۔ عمر سعد نے 11ویں محرم کو اپنے نجس مردوں پر جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کیا اور قافلہ اسیران اہل بیت کے ساتھ اسی روز بعد از زوال کوچ کیا۔ محرک القلوب میں 112 صفحے پر موجود ہے کہ جب قافلہ اسیران اہل بیت کا گزر قتل گاہ سے ہوا تو بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا اور لاشیں شہداء پر پہنچی۔ کمکان میں ہے کہ جو ہی بیویوں کی نظریں لاشیں شہداء پر پڑیں تو سر اور منہ پر پیٹنا شروع کر دیا، اور جناب زینب عالیہ نے اپنے نانا کو خطاب کر کے عرض کیا، نانا جان تیرے اوپر خدا کا درود و سلام ہو، یہ تیرا حسین خاک و خون میں غلطاں ہے جس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کیے جا چکے ہیں اور تیری شہزادیاں قید ہیں۔ اور پھر عرض کیا، حسین کے جسم نازنین پر ہوائیں مٹی اڑا رہی ہیں اور اولاد زنا نے ان کو شہید کر ڈالا۔ ایک بین اس طرح سے کیا، یہ حسین ہے جس کو پس گردن ذبح کیا گیا ہے اور اس کے تن سے عمامہ اور ردا اتار لی گئی ہے۔ اس کے بعد بہت سے بین کیے، حتیٰ کہ دوست و دشمن کو رلا دیا۔ محرک القلوب صفحہ 162 میں ہے کہ جناب زینب عالیہ نے بھائی کی لاش کو دیکھ کر 4 خطاب کیے۔ پہلا خطاب اپنے نانا کو مخاطب کر کے کہا، نانا جان یہ وہ حسین ہے جس کو آپ بار بار بوسے دیا کرتے تھے، خاک و خون میں غلطاں ہے، خاک اڑ اڑ کر زخموں پر پڑ رہی ہے، رگوں سے تازہ خون جاری ہے، اس کے اعضاء کو ٹکڑے کیا گیا ہے اور پس گردن سے پیاسا ذبح کیا گیا ہے اور ہم قیدی ہو چلے ہیں۔ دوسرا خطاب اپنی والدہ ماجدہ کو خطاب کر کے کہا، اماں جان ذرا صحرائے کربلا میں اپنے پیارے فرزند کی حالت دیکھیے، سر نوکے نیزہ پر سوار ہے اور جسم خاک و خون میں غلطاں ہے، اور ہم تیری جگر سوختہ بیٹیاں ہیں۔ سروں سے چادریں اتر گئیں
اور ہم دشمنوں کے درمیان بے پردہ برہنہ اونٹوں پر سوار قیدی ہو چکے ہیں۔ تیسرا خطبہ۔ اپنے بھائی سے کہا، میرے شہیدوں کے سلطان برادر، تیرے اوپر بہن قربان جائے۔ فرزند محمد، اے علی کا دل چین، اے فاطمہ کا نور عین، اے ختیجہ کا لخت جگر، اے شہید آل ابا، اے مظلوم قافلے کا سالار، میں تیری پیاس کے صدقے، میں تیرے دکھ درد پر قربان جاؤں۔ بھائی جان، تجھے پیاسا اور بے کس کر کے ذبح کیا گیا ہے، میں تیری رگہائے بریدہ پر قربان جاؤں، میں تیرے زخموں سے صدقے جاؤں۔ بھائی جان، تیرے خیام جلائے گئے، تیرے اہل حرم کو لوٹا گیا۔ چوتھا خطاب۔ اہل کوفہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے اہل کوفہ، اے اصحاب محمد، ہم لوگ تمہارے پیغمبر کی ذریت ہیں۔ میں علی کی بیٹی ہوں، نہ ہمارے سروں پر رسول خدا کا سایہ رہا اور نہ اپنے باپ علی مرتضیٰ کا سایہ۔ بی بی عالیہ کا یہ خطاب سن کر اہل لشکر میں گریہ جاری ہوا، بلکہ تمام موجودات میں کوہرام بپا ہوا۔ حیوانان صحرائی اور جانوران دریائی میں نالہ و گریہ کی صدائیں بلند ہوئیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ان کے سم تر ہو چکے تھے۔ جناب سکینہ خاتون نے اپنے باپ کی لاش کو سینے سے لگایا اور اس قدر روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ پانچواں خطاب۔ خطاب بارگاہ رب العزت۔ کتب سیر میں اس مقام پر بی بی عالیہ کا پانچواں خطاب بارگاہ رب العزت منقول ہے کہ منہ آسمان کی طرف کر کے عرض کیا، اے پالنے والے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ لاشوں کی پامالی کے متعلق روایات اکثر کتب معتبرہ میں موجود ہیں، اور اس کے مقابلے میں ابو الحارث کی روایت بھی اکثر کتب معتبرہ میں پائی جاتی ہے کہ جب ان بے حیاؤں نے پامالی کا ارادہ کیا تو حضرت فضہ کنیز اہل بیت نے عرض کیا، اے بی بی، میں نے سنا ہے کہ آپ کے نانا کے آزاد کردہ غلام سفینہ کی کشتی دریا میں شکستہ ہوئی تھی اور جزیرے میں اس پر ایک شیر نے حملہ کیا تھا، تو سفینہ نے کہا تھا، اے شیر، میں محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ بس شیر نے بجائے نقصان دینے کے اس کی پوری خدمت کی اور اپنی گستاخی کی معذرت بھی چاہی تھی۔ اے بی بی، اب ہمارا اور کوئی چارہ نہیں ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہاں بھی ایک شیر رہتا ہے، میں اس کو اطلاع دیتی ہوں۔ چنانچہ جناب فضہ نے شیر کو آواز دی، اے ابو الحارث مظلوم کربلا، فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی لاش آوارہ بن میں بے گور و کفن ہے، اور لوگ سم اسپاں سے لاش مطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ پس شیر نے سنا اور گونج مارتا ہوا مقتل میں پہنچا اور تمام لاشوں میں پھر پھر کر امام مظلوم علیہ السلام کی لاش کو ڈھونڈ لیا اور بازو پھیلا کر بیٹھ گیا اور پہرے میں مشغول ہوا، اور جب عمر سعد کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے ارادہ فاستہ کو ملتوی کر دیا۔ ممکن ہے کہ ایک دفعہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں، پھر دوسری مرتبہ ارادہ رکھتے ہوں اور شیر نے روک دیا ہو، واللہ عالم۔ مخزن البکا میں ہے کہ جناب سکینہ خاتون نے اپنے پدر بزرگوار کی لاش سے لپٹ کر بہت بہن کیے، اور جب ان ملعونوں نے الگ کرنا چاہا تو بی بی بابا کی لاش سے لپٹ گئی۔
پس چند ملاؤن اکٹھے ہوئے اور زبردستی بی بی کو لاش مظلوم علیہ السلام سے جدا کر دیا۔ بی بی سے روایت ہے کہ عالم غشی میں بابا سے سنا، شیتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فاندبونی۔ مروی ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مخفی طور پر تشریف لائے اور بستی غازریہ کے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو ملا کر لاشہائے شہداء کو دفن کیا۔ مقتل عبد الرزاق میں ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دی گئی تو امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی حالت کو دیکھ کر گریہ کیا۔ بس امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بھائی جان مجھے تو زہر دی گئی ہے لیکن آپ علیہ السلام کی حالت اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی، کیونکہ ہمارے نانا کی امت میں سے 30,000 آدمی آپ علیہ السلام کے قتل پر بربستہ ہوں گے، جو پردہ داروں کو قید کریں گے، بچوں کو قتل کریں گے، گھروں کو لوٹ لیں گے۔ پس اس وقت بنی امیہ پر لعنت کی بارش ہوگی، آسمان سے خون برسے گا اور تیرے اوپر ہر شے گریہ کرے گی، یہاں تک کہ وحوش صحرائی اور حیوانات دریائی بھی آپ علیہ السلام کا غم منائیں گے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔